ایک شخص آیا آخری ایام میں، تو اس نے آ کر سوال کیا کہ حضور میں آپ کی طریقت میں شامل ہوا ہوں، اور یہ فنا اور بقا کیا ہوتی ہے؟ یہ فنا اور بقا کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اب یہ فنا و بقا کے مسئلے سمجھانے کا وقت نہیں، اب ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے، ہم کسی اور لگن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات، یہ سوال جو شخص میرا جنازہ پڑھائے گا اسے پوچھ لینا، جو شخص میرا جنازہ پڑھائے گا نا اس سے یہ سوال کرنا، وہ جواب دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور آپ کے دن گزرتے رہے، ہر وقت توجہ اپنے دل پر ہے۔ تو ایک دن لیٹے ہوئے ہیں، ایک ساتھی پاس بیٹھا ہوا ہے، اس نے یا الہ العالمین کہا، یہ لفظ بولا نا، دعا کی ہوگی یا جو بھی اللہ کی بارگاہ میں، آپ نے یہ لفظ سنا نا تو فوراً اپنا آنکھیں کھولی، سر اس کی طرف پھیرا اور بڑی محبت کے ساتھ اسے دیکھا، اور چھم چھم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر آپ نے ایک دوسری طرف اپنا رخ پھیر دیا اور اپنے سر کو جھکا لیا اور ذکر شروع کر دیا، اور اسی ذکر میں آپ کا وصال ہوا۔ جب وصال ہو گیا، جنازہ تیار ہوا، اب وہ شخص، اسے خبر ملی کہ باقی باللہ کا وصال ہو گیا ہے، تو میں نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا اسے پوچھنا کہ فنا و بقا کیا ہے، فانی کون ہے، باقی کون ہے۔ وہ صفیں چیرتا ہوا سب سے آگے گیا، جنازہ ختم ہوا تو اس جنازہ پڑھانے والے کو پکڑ لیا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ فنا اور بقا کیا ہے، فانی کون ہے اور باقی کون ہے؟ تو اس جنازہ پڑھانے والے نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا تو وہ حضرت باقی باللہ دہلوی تھے۔ فرمایا وہ جو لیٹا ہوا وہ فانی ہے، اور یہ جو تیرے سامنے ہے یہ باقی ہے۔ یہ وہ حضرت باقی باللہ دہلوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسا مسئلہ فنا و بقا کا سمجھایا ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہارے پاس ہے، اور قرآن پاک کی آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ اگر زندگی ہے وہ بھی فنا ہو جائے گی، اگر مال ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا، اگر دنیا کی چیزیں ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں گی، اور ما عند اللہ ہے باقن، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور باقی باللہ بھی اللہ کے پاس ہے اور وہ بھی باقی ہو گئے۔